الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب احیاء علوم الدین میں سے ہم جو اس کا آخری کوارٹر ہے ربع المنجیات، اس کی جو دوسری کتاب ہے کتاب الصبر والشکر، اس کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک 16 نشستیں ہو چکی ہیں، آج 17ویں ہے، اور خیال تھا کہ شاید یہ رمضان المبارک میں ہم یہ پوری کتاب جو ہے وہ پڑھ پائیں، لیکن اب تک جو ہم پہنچے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اس ساری کا مطالعہ نہ کر پائیں، اور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ 27ویں شب تک ہم یہ جو سیریز اس وقت کر رہے ہیں اس کو مکمل کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اب تقریباً 11 جو ہیں وہ راتیں ہیں اور 11 نشستیں انشاءاللہ ہوں گی۔ تو یہ کتاب ہم نے جب شروع کی تھی تو اس کے بنیادی طور پر یعنی 2 شطر تھے، یعنی ایک حصہ بڑا سیکشن جو ہے وہ صبر کا اور ایک بڑا سیکشن شکر کا۔ شکر کا جو شطر یہاں شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر مزید اس کے 3 سب سیکشن ہیں بڑے۔ پہلا جو ہے وہ فی فضیلت الشکر و حقیقتہ و اقسامہ و احکامہ، کہ شکر کی فضیلت کا بیان، اس کی حقیقت کا بیان، اس کے اقسام اور اس کے احکام کا بیان۔ دوسرا حصہ ہے اس کا بڑا سیکشن فی حقیقت النعمہ و اقسامہا الخاصہ والعامہ، کہ نعمت کی حقیقت، اس کی اقسام اور اس کی خاص اقسام اور اس کی عام اقسام۔ اور تیسرا حصہ اس کا ہے فی بیان الافضل من الشکر والصبر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، تو اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ جو شکر کا مبحث ہم نے شروع کیا ہے اس میں شروع کا کچھ حصہ ہم اس کا پڑھ لیں، جس میں پہلا جو ہے وہ فضیلت الشکر ہے، اور پھر حد الشکر و حقیقتہ، کہ تعریف کیا ہے شکر کی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ پڑھ کر پھر انشاءاللہ ہم اس کا جو آخری سیکشن ہے اس کتاب کا، کہ جس میں شکر اور صبر کے آپس میں کیا ارتباط ہے، بلکہ وہ میں پڑھ سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی من کتاب الصبر والشکر فیما یشترک فیہ الصبر والشکر، یعنی آخری جو بڑا سیکشن ہے اس کتاب کا، کتاب الصبر والشکر کا، وہ یہ ہے کہ کیا چیزیں مشترک ہیں صبر میں اور شکر میں، وَيَرْتَبِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اور ایک کا دوسرے کے ساتھ ارتباط کیا ہے، آپس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ریلیشن کیا ہے۔ تو اب اللہ کا نام لے کے اس حصے کو شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فی نفس الشکر، نفس شکر کا بیان، اور جیسے کہ پہلے بھی امام صاحب کا انداز یہی ہے کہ پہلے فضیلت بیان کرتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں کہ اخلاق مستحبہ ہے تو امام صاحب سب سے پہلے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے، اہل سنت کے ہاں یہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت یا کوئی چیز فضیلہ ہے یا رذیلہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہیں کہ یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ یہ بری ہے تو وہ بری ہے۔ اس کو ٹیکنیکلی علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ حسن و قبح کا مسئلہ، اور اہل سنت کا من جملہ تصور یہ ہے کہ حسن و قبح جو ہے وہ شرعی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو یہاں پر وہ سب سے پہلے شکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلم
ان اللہ تعالی قرن الشکر بالذکر فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شکر کا تذکرہ ذکر کے ساتھ کیا ہے. یعنی کوئی چیز جب کسی چیز کے ساتھ بیان ہوتی ہے تو اگر جس چیز کے ساتھ بیان ہو رہی ہے اگر وہ بہت محتم بالشان ہے، بہت فضیلت والی ہے، بہت بڑھیا ہے، تو اس کے ساتھ جب دوسری چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا وہ بھی بہت بڑی ہوتی. اور قرآن مجید میں علوم القرآن میں اس کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے فرمایا نا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اجتناب کرو جو گندگی ہے، نجاست ہے بتوں کی، اس سے اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ یا فراڈ کا جو قول ہے اس سے اجتناب کرو. اب وہاں مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنی قباحت ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا شنیع عمل ہے قول الزور، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا بالکل بریکٹ کر کے اس کو، یعنی شرک کے ساتھ بریکٹ کر کے اس کو بیان کیا. تو یہاں پر بھی امام یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. اور آگے امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ شکر کو جوڑ کر بیان کیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور میرا کفران مت کرنا. اب گویا امام صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایڈجسنٹ اور بالکل جو ہے جوڑ کر بیان کیا ہے ذکر اور شکر کو، اور ذکر کا جو مرتبہ ہے وہ معلوم ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بہت خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے اگر تم اس کے شکر گزار رہو اور اگر تم اس پر ایمان رکھو. اب یہاں پر پہلے شکر کو جوڑا ہے ذکر کے ساتھ، اب جو ہے وہ شکر کو جوڑا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اور شکر بھی بالکل گویا جڑے ہوئے ہیں. تو اگر تم ایمان لے آؤ گے اور اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو معاذ اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اذیت پسند ذات نہیں. اور فرمایا کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. یعنی جو شکر کرنے والے ہیں، اللہ کا حق ماننے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے سامنے ایک سپاس کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے قول کو نقل کیا ہے، ابلیس لعین کے قول کو، کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ابلیس نے ایک طرح سے معاذ اللہ چیلنج کیا تھا کہ میں ضرور بالضرور تیرے بندوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر. تو کہا گیا ہے، امام کہتے ہیں ہوا طریق الشکر، جو صراط مستقیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ صراط شکر ہے، یہ شکر کی شاہراہ ہے. اور وَلِعُلُوِّ رُتْبَةِ الشُّكْرِ تَعَالَى اللَّعِينُ فِي الْخَلْقِ فقال، اور کہا کہ شکر کے علو مرتبت ہونے کی وجہ سے، اس کے اونچے مرتبے ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے اس لعین نے، ابلیس نے یہ تانا دیا تھا کہ اللہ تو نے جو یہ بندے پیدا کیے ہیں، جو تو نے مخلوق پیدا کی ہے، میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ہر طرف سے ان پر آؤں گا. اور آخر میں کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو اچھی طرح خوب اللہ کا حق مانتے ہیں، خوب شکر گزاری کرتے ہیں. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہے فرمایا ہے کہ جب انسان شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کریں گے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا، انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں جو بھی تاکید کے اسلوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال فرمایا، اور فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو میں ضرور بالضرور قطعاً لازماً تمہیں اور نوازوں گا، تمہیں بڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں وَاسْتَثْنَىٰ فِي خَمْسَةِ اشیاء، یعنی 5 اور بڑی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا۔ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں چاہوں گا، اگر اللہ چاہے۔ اب امام بتا رہے ہیں فی الاغنائی والاجابتی والرزقی والمغفرتی والتوبہ، 5 اور بڑی فضیلتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا انکنڈیشنل، بلکہ کہا کہ اگر میں چاہوں گا۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ غنی کرنا، یہ بات کہ میں تمہاری بات سنوں گا، رزق دوں گا، مغفرت کروں گا، توبہ قبول کروں گا۔ اب امام آگے جو ہے وہ اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جو پریسیڈنٹس ہیں قرآن مجید میں سے، نظائر ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے اب غنا کے بارے میں، سورہ توبہ کی آیت ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا۔ تو اب دیکھیے غنا ہے، اغنا یعنی غنی کرنا، اور اس میں استثناء ہے، اور فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، یعنی جب کوئی عذاب آئے بندوں پر اور بندے اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم سے اس مصیبت کو، اس عذاب کو ہٹا دے گا۔ اور رزق کے بارے میں فرمایا کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مغفرت کے بارے میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ وہی آیت ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے معاف کر دیں گے۔ اور پھر توبہ کے بارے میں فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے یا اللہ تعالیٰ التفات فرمائیں گے جس کی طرف بھی چاہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بتایا کہ ان 5 چیزوں میں کا جب اللہ نے بیان کیا ہے تو وہاں استثناء رکھا ہے، لیکن جو شکر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا اگر تم شکر کرو گے تو تم میں سے جس کے بارے میں چاہیں گے، جتنا چاہیں گے ہم جو ہے وہ اس کو بڑھا دیں گے یا نوازیں گے، وہاں بالکل کیٹیگوریکل ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو شکر ہے یہ ربوبیت کے اخلاق میں سے ہے، اور گویا یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے۔ واللہ شکور حلیم، سورہ تغابن کی آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب شکر کا لفظ بولا جائے گا، اس طرح صبر کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا اور بندوں کے لیے بولا جائے گا تو مختلف معنوں میں بولا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکور کا مطلب ہوگا، کیا ہوگا؟ قدردانی فرمانے والا، بندوں کو نوازنے والا، یعنی جب بندے اس کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر التفات فرماتے ہیں، قدردانی فرماتے ہیں۔ اب حلیم ہے، بہت حلم والا ہے، بہت بردبار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کو فرمایا ہے کہ یہ مفتاح کلام اہل الجنہ، کہ اہل جنت جو گفتگو فرمائیں گے جنت میں جا کر، جو ان کا کلام ہوگا اس کا آغاز کیا ہوگا؟ اس کا آغاز شکر سے ہوگا کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ، آگے بیان ہوا ہے نا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ تو اور وہ کہیں گے کہ کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اس نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ وہ سچ کیا۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی جو دعا ہوگی، جو پکار ہوگی، اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟
کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اور یہاں امام صاحب وہ آیت نہیں لے کر آئے جو اور جگہ بیان ہوئی ہے نا کہ وہ جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے حزن کو یا حزن کو دور کر دیا۔ اور پھر وہ آیت ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اور جس طرح اہتداء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، علماء فرماتے ہیں ایک اس کا ابتدائی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا آخری انتہائی معنی ہوتا ہے۔ ابتدائی معنی اہتداء کا یا ہدایت کا کیا ہوتا ہے؟ اراءۃ الطریق، رستہ دکھا دینا، سجھا دینا، بتا دینا۔ اور اس کا آخری مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا ہاتھ پکڑ کے چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی کی اور یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز اس کی رہنمائی نہ پاتے اگر اے اللہ تو ہی ہماری دستگیری نہ فرماتا۔ یہ کچھ آیات سیمپل کے طور پر امام صاحب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اخبار ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے جو کئی طرح سے نقل ہوئی ہے کہ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، اور ایک روایت زیادہ جو مشہور ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ جو آدمی کھا رہا ہے، اس کو رزق ملا ہوا ہے، جو حالت گویا افطار میں ہے اور کھا پی رہا ہے اور کھاتے پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے اور اس آدمی کی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ جو روزے سے ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، کچھ چیزیں، وہی بات بار بار ایک تھیم آ رہا ہے نا، کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں۔ جو چیزیں جائز ہیں ہمیں ان کو برتنا ہے، اور برتنا ہے شکر گزاری کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ۔ اور جو چیزیں ناجائز ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے، ان سے ہمیں جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنی۔ اسی لیے یہ جو روزہ ہے نا، یعنی یہ ایک عبادت اس طرح بھی ہے نا کہ ہمارے اسلاف میں سے کئی لوگوں نے اس طرح کہا ہے نا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا بس ایک ہی دن کی تو ہے اور اس میں گویا ہم نے ایک بڑا روزہ رکھ لیا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم قریب کے دور کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کا عنوان ہے 2 روزے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک روزہ وہ ہے جو انسان رمضان میں یا اس کے علاوہ نفل روزے رکھتا ہے، وہ طلوع جو ہے سحر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان جو ہے کھانے پینے سے اور جائز جنسی شہوت کے پورا کرنے سے رکتا ہے، اور ظاہر بات بد اخلاقیوں سے بھی رکتا ہے، ویسے بھی رکنا ہی چاہیے اسے۔ تو وہ جو روزہ ہوتا ہے، وہ جو انسان صبح رکھتا ہے، اس کی افطار جو ہے وہ آ جاتی ہے غروب آفتاب پر۔ اور ایک روزہ وہ ہے گویا جب وہ بالغ ہوتا ہے اور مکلف ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اپنے آخری سانس تک اسے ایک روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کی افطار گویا موت کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 بڑی خوشیاں ہیں جو اس کو نہال کر دیں گی۔ ایک فرحت عند فطرہ، جب وہ روز افطار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے اوپر گویا روک لی تھیں، حرام ٹھہرا لی تھیں ایک خاص مدت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ نعمتیں گویا اس کے لیے کھل جاتی ہیں دوبارہ، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک اس کی کب اس کو خوشی ہوگی؟ عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس روزے کا اجر وہ ملے گا اس کو۔ وہاں پر بھی مولانا علی میاں نے یہی بات فرمائی کہ وہ جو دوسرا روزہ ہے وہ گویا موت پر ہوگا، اور اس کی جزا جو ہے وہ انسان کو ابدی زندگی کے طور پر ملے گی۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو چیزیں برت رہا ہے اس میں وہ شکر گزار رہے، اور جن چیزوں سے اس کو منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اس میں وہ صبر کرے، اپنے آپ کو تھامے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ جو تائم کے ساتھ اس کا تعلق ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور روٹی کا ایک نوالا کھائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو شکر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا نوازنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ آپ سوچئے تو صحیح، یعنی انسان مزے کر رہا ہے، لطف لے رہا ہے، اور شکر کر کر کے اپنے مرتبے بھی بڑھائی جا رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو تکلیف اٹھا کر نیکی کر رہا ہے، تو گویا کھانا پینا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اور راحت میں رہنا بھی نیکی ہے اگر انسان اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب ایک روایت لمبی انہوں نے نقل کی ہے، وہ کئی طرح سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ سیدنا یعنی عطا ابن ابی رباح جو ہیں، جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ بتائیے کہ جو بہت ہی زیادہ عجیب یا بہت ہی خوبصورت کوئی چیز آپ نے، خاص کوئی چیز آپ ارشاد فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں دیکھی ہو، آپ کی پوری زندگی خوبصورت ہے، با کمال ہے، لیکن کوئی بہت غیر معمولی بات جو آپ کو یاد آتی ہو۔ تو سیدہ جو ہے وہ رونے لگی اور کہا کہ، اور پھر وہی جملہ کہا جو میں بھی عرض کر رہا ہوں، کہا کہ وَأَيُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا، پیغمبر کا کون سا معاملہ ہے جو خوبصورت نہ ہو، اور جو ہمارے لیے، یعنی عجب کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا اچھا میتھڈ، انگریزی کا لفظ جو ہے نا فیسینیٹنگ، کون سا عمل پیغمبر کا نہیں تھا جو فیسینیٹنگ تھا۔ اب دیکھنا فیسینیشن میں ایک جیسے وہ ایک چونکا دینے کا پہلو بھی ہے، تعجب کا پہلو بھی ہے، اور خوبصورتی کا پہلو بھی ہے۔ تو بہرحال اچھا، تو کہا کہ بھئی کون سی چیز جو ہے وہ عجب والی نہیں تھی، اور کہا کہ میں جو ہے ایک مرتبہ آپ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ میرے ساتھ بچھونے پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچانک کہا کہ یا بنت ابی بکر ذرینی اتعبد لربی، کہ اے ابو بکر کی بیٹی چھوڑو، مجھے جانے دو کہ میں اپنے رب کی بندگی کروں، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا قرب تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں سیدہ کہتی ہیں، سیدہ نے آگے سے کہا جب آپ نے یہ بات کہی نا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں، لیکن میں جو ہوں اپنی خواہش کو آپ کی جو خواہش ہے نا اس پر قربان کرتی ہوں، آپ کی چاہت یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو آپ اٹھے اور ایک جو ہے مشکیزہ پانی کا اس کے پاس آئے، آپ نے وضو فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اور پھر آپ نماز کے دوران آپ پہ گریہ طاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ کی جو مبارک آنسو تھے وہ آپ کے سینہ مبارک پر گرنے لگے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ پہ گریہ طاری ہوا، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ طاری ہوا، پھر سر آپ نے اٹھایا، اور یہ گویا تمام جو ارکان تھے نماز کے وہ خاص گریے کے ساتھ آپ نے ادا فرمائے، یہاں تک کہ پھر بلال آ گئے اور آ کر انہوں نے نماز کے لیے اجازت طلب کی۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے رات کے ہر حصے میں تہجد کا آپ کا معمول تھا، لیکن خاص طور پہ جو سحر کا وقت ہے نا، اور اس وقت بھی آپ جو ہے اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو پھر وہ بلال آ گئے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی اب گویا فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو آپ اجازت دیجئے تو آپ میں اذان دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر جب یہ سارا ایپیسوڈ ہو گیا تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ ما یبکیک وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاہے کو روتے ہیں اتنا، آپ کا اتنا گریہ کیوں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر جانب خیر میں کوئی ترک اولا بھی آپ سے ہوا ہے، اگر کوئی کوتاہی، ظاہری بات ہے وہ ہماری والی کوتاہی نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو اگلی پچھلی تمام اس طرح کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں، خود قرآن مجید میں آ چکا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اچھا، یہاں تو اس طرح آیا ہے، یہ پورا ایک طویل ورژن ہے، زیادہ تر جو روایتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے، یعنی پوری رات کیا، رات کا بڑا حصہ قیام فرماتے، اور بعض اوقات پوری رات بھی قیام فرماتے۔ ابھی جو رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے اس کے بارے میں سیدہ یہی فرماتی ہیں نا کہ اذا دخل العشر،
کہ بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، آپ احیا اللیل، پوری رات آپ جلاتے تھے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں ایک تو پوری رات قیام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے، وجد، اور خوب محنت کرتے، وہ شد المئزر، اور ازار مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اس کے بھی دو مطلب لیے گئے ہیں۔ ایک مطلب جو ہے ازار مضبوطی سے باندھنا گویا اعتزال عن النساء کی گویا آپ سمجھ لیں استعارہ ہے، کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے تعلق زن و شو جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے، وہ عربی میں بھی محاورہ ہے، اردو میں بھی محاورہ ہے، کمر کس لینا، کسی بھی چیز کے لیے پوری طرح مستعد ہو جانا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ پوری رات بھی آپ جلاتے تھے، لیکن بڑا حصہ، آدھی رات، ایک تہائی رات، دو تہائی رات، جو قرآن مجید میں آپ سے کہا گیا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو وہاں جب آپ قیام فرماتے اور آپ کے پائے مبارک جو ہے وہ ان پہ ورم آ جاتا، تو اس موقع پہ سیدہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے کہ اگلی پچھلی تمام اگر آپ کی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ نے معاف کر دی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں نقل ہوا، اور یہ جواب باقی روایتوں میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور وَلِمَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ، اور میں ایسے کیسے نہ کروں، وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ اور یہ لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس موقع پر آپ نے خاص ہی آپ پر کیفیت طاری ہوئی، اور آیتیں کیا تھیں؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ مجھے جو ہے وہ پسند ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو فرمایا نا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اس سے بھی گویا ایک ہمیں بہت سی باتیں ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شکر کا تعلق نعمت سے ہے نا، یعنی جس پر جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا شکر وہ کرتا ہے، یا شکر کرنا چاہیے اس پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی مخلوق پر اللہ کا فضل نہیں ہوا، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ کا فضل ہے تبھی ان کا وجود بھی ہے، لیکن وہ جو کہا نا کہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، آپ پر اللہ کا فضل بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کا احساس پیغمبر سے زیادہ کس کو ہوگا کہ میں بہت ہی نوازا ہوا ہوں، میں بہت ہی چنیدہ ہوں۔ یعنی آپ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ استفائیت ہے، اللہ نے استفاء کیا ہے، اجتباء کیا ہے، ارتضاء کیا ہے آپ کا، تو اسی کا تقاضا تھا نا، اور آپ کو اس کا شدت احساس بہت زیادہ تھا، تو آپ نے کہا کہ میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ ان البکا ینبغی الا ینقطع ابدا، کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے روتا دھوتا رہے۔ وَإِلَى هَذَا السِّرِّ يُشِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ مَرَّ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ بِحَجَرٍ صَغِيرٍ، کہتے ہیں اسی کی طرف ایک روایت ہمارے تک پہنچی ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی جو تھا وہ گزر ہوا ان کا کسی چھوٹے سے پتھر کے پاس سے، اور اس میں سے بہت سا پانی پھوٹ رہا تھا، تو پیغمبر کو تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان دے دی۔ جب انہوں نے جو ہے وہ یہ بات سنی اور پھر گویا اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا، کہا کہ جب سے، ہاں بلکہ اس پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جو قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ جو جہنم ہے جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی، اس کی کئی تعویلات ہیں جو مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ بت ہوں گے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ بت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھونک دیے جائیں گے جہنم میں، واللہ اعلم۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی اللہ تعالیٰ کی تو فانا ابکی من خوفہ، تو مجھے جو ہے وہ اس کے خوف سے میں رونے لگا۔ فسألہ ان یجیرہ من النار فاجارہ، تو کہتے ہیں اس پتھر نے پھر گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے، تو اللہ نے نجات دے دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یعنی اس پتھر کو، یعنی جب وہ اس کو دیکھا نا کہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو اور بتایا کہ کیا وجہ ہے، تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو شاید پھر یہ ہے کہ پیغمبر نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پناہ دے دی۔ پھر اسی پیغمبر کا گزر بہت مدت بعد دوبارہ ہوا اس پتھر سے، اور پھر دیکھا کہ اس میں سے پھر پانی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو پوچھا لما تبقی الآن، بھئی پہلے تو رونا تمہارا اور سبب سے تھا کہ بھائی تمہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں میں ان پتھروں میں شامل نہ ہوں کہ جن کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، تو اب تو تمہیں امیونٹی مل گئی، تمہیں بشارت مل گئی کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو پھر اب اس پتھر نے کہا ذالک بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہا کہ پہلا جو رونا تھا وہ خوف کا رونا تھا، اور یہ جو رونا ہے وہ شکر کا اور سرور کا رونا۔ اور کہتے ہیں کہ اب امام اس واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ ایک حکایت ہے، وَقَلْبُ الْعَبْدِ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہتے ہیں بندے کا دل بھی پتھر کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ بھائی انسان جو ہے، جب پھر جو ہے یہود کے بارے میں کہا نا کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، جبکہ پتھروں کا حال تو یہ ہے، آگے پھر وہ آیت ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ، ٹھیک ہے، مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور جو آیت بیان ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو قسوت ہے نا، یہ جو سختی ہے، یہ زائل نہیں ہوتی مگر بکا کے ذریعے، رونے کے ذریعے، فی حال الخوف والشکر، خوف اور شکر کی حالت میں۔ اور یہ واقعہ یہ ہے، ہم میں سے ہر انسان کو زندگی میں ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یعنی انسان پر باقاعدہ گریہ طاری ہو جاتا ہے اللہ کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ۔ اور یہی گویا دونوں کیفیتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی یہ پڑھتے ہوئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیان کرتی ہیں نا ہجرت کا جو سفر تھا اس کی تفصیل، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جس میں آپ کے آنے کا معمول نہیں تھا، شاید قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر کا، ظہر کا، تو کچھ ڈر بھی گئے سیدنا ابوبکر کہ معلوم نہیں کیا واقعہ ہے۔ تو آپ آئے اور آپ نے آ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی کہ مجھے اذن ہجرت مل گیا ہے۔ یعنی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ باقی تمام لوگوں کو تو آپ نے اجازت دیتی تھی، چند لوگوں کو چھوڑ کر کہ آپ ہجرت کریں، بلکہ حکم دیا تھا، اور خود رکے ہوئے تھے کچھ افراد کے ساتھ۔ تو سیدنا ابوبکر جو ہے وہ جب ان کو بتایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، اور وہ نقل ہوا ہے، کہا کہ الصحابۃ الصحابۃ یا الصحابۃ یا الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ کی صحبت مل سکتی ہے اس مبارک سفر میں؟ کیا آپ کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرے والد صاحب جو ہے وہ رونے لگے، اور سیدہ کہتی ہیں ان کی عمر تھوڑی تھی، انہوں نے کہا پہلی مرتبہ میں نے کسی شخص کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے لیے وہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ انسان کو خوف سے یا دکھ سے یا تکلیف سے روتے تو ہم نے دیکھا ہے، غم سے روتے تو دیکھا ہے، لیکن خوشی سے روتے میں نے پہلی مرتبہ، میرا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا۔ تو بہرحال امام یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور اس کی جو قسوت ہے یہ زائل کیسے ہوتی ہے؟ رونے دھونے سے، اور یہ خوشی کے جو ہے آنسو بھی ہوتے ہیں اور غم کے بھی ہوتے ہیں، یعنی صبر کے بھی اور شکر کے بھی۔ اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ینادا یوم القیامہ، قیامت کے دن، یا ینادی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ منادی کی جائے گی، لیقم الحمادون، کہ چاہیے یہ کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، الحمادون، فتقوم زمرۃ، تو ایک گروہ کھڑا ہوگا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ صابرین کھڑے ہو جائیں، شاکرین کھڑے ہو جائیں، مصلین کھڑے ہو جائیں، صائمین کھڑے ہو جائیں،
تو ہر مسلمان کو صائم بننا ہے، مصلی بننا ہے، اور صابر و شاکر بننا ہے، ذاکر بننا ہے، لیکن جب امتیاز سے بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا بہت زیادہ اشتغال تھا۔ فرض نماز روزہ تو سب کو ہی کرنا ہے نا، فرض ذکر تو سبھی کو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کچھ قرآن پڑھنا ہے، کچھ اذکار صباح مساء کرنے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ ذکر میں مستغرق رہتے ہیں، تو وہ لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک گروہ کھڑا ہوگا، فَيُنْصَبُ لَهُمْ لِوَاءٌ، ان کے لیے ایک خاص جھنڈا نصب کیا جائے گا ان کے شرف کے اظہار کے لیے۔ جھنڈا اصل میں کیا ہے؟ مرتبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے نا، لواء یا علم جس کو کہا جاتا ہے، لواء، علم، رایہ، یہ مختلف الفاظ ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اور جو رایہ ہے یا علم ہے، علم کا مطلب ہی علامت ہے، یعنی جہاں جھنڈا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں امیر ہے، وہاں امام ہے، اور جس کو جھنڈا دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انچارج بنایا جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے نا جو خیبر والی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کل میں جھنڈا دوں گا ایک ایسے شخص کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا وہ جھنڈا۔ تو جھنڈا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ گویا یہ امام ہے، یہ انچارج ہے، تو گویا شرف کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پھر ان کے لیے ایک خاص جھنڈا نصب کیا جائے گا، یعنی دور سے گویا اس پہ لکھا ہوگا، حمد لکھا ہوگا یا حمادون لکھا ہوگا، تو دور سے ہی سب لوگ دیکھ لیں گے کہ اس جھنڈے کے سائے تلے جو لوگ ہیں وہ گویا بہت وی آئی پی لوگ ہیں، بڑے امتیاز والے لوگ۔ تو قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ بھئی چاہیے یہ کہ کھڑے ہو جائیں حماد جو بہت حمد کرنے والے ہیں، تو وہ ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے ایک جھنڈا نصب ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ حمادون کون ہیں، یعنی کیا ان کا اختصاص کیا ہے؟ تو فرمایا الذین یشکرون اللہ تعالی علی کل حال، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی نعمت میں شکر تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن یہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے نا کہ جب ویسے آپ سے پوچھا جاتا تھا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی اور کوئی آپ سے پوچھتا تو پھر آپ فرماتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی یہ نہیں آپ فرماتے تھے کہ جی بس صبر کر رہے ہیں، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ کل اللہ ہی کا شکر ہے ہر حال میں۔ تو یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حماد کون ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، یعنی اسی روایت کا ایک اور ورژن ہے جس میں الفاظ کیا ہیں؟ الذین یشکرون اللہ علی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں خوشگوار حالات میں بھی اور سختی اور تنگی اور تکلیف کے حالات میں بھی۔ اور فرمایا کہ الحمد رداء الرحمن، یہ جو حمد ہے یہ رداء الرحمن ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ مرفوع حدیث کے طور پر جو ہے وہ نہیں ملے ہیں، اور یہاں پہ یعنی امام ضحاک ایک مشہور جو ہے وہ تابعی تھے، ان کے قول کے طور پر ہے۔ جو رداء الرحمن کا تذکرہ ہے وہ عام طور پہ دوسری روایت ہے نا، الکبر ردائی والعظمت ازاری، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حمد جو ہے یہ بھی رحمان کی رضا ہے۔ اور آگے ایک اور اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ انی رضیت بالشکر مکافأۃ من اولیائی، کہا کہ میں اپنے بندوں، اپنے جو اولیاء ہیں نا، جب میں ان پر احسان کرتا ہوں اور وہ بدلے کے طور پر شکر کرتے ہیں تو میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ اور پھر آگے طویل کلام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کی صفت میں یہ ارشاد فرمایا ان دارہم دار السلام، کہ ان کا جو گھر ہے نا وہ سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ اذا دخلوها الہمتہم الشکر وہو خیر الکلام، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو میں ان پر گویا شکر الہام کر دوں گا، اور وہ بہترین کلام ہے۔ اس طرح صحیح احادیث میں آتا ہے نا کہ وہاں تسبیح اور تحمید ان کو الہام کر دی جائے گی، اور جیسے وہ سانس سانس کے ساتھ تسبیح اور تحمید کرتے رہیں گے، یعنی کنڈیشن کر دیا جائے گا، اور گویا وہ اختیار سے بالا تر ہو جائے گی کوئی چیز ان سے۔
یعنی جس طرح نفس الہام ہوتا ہے نا ہمیں، نفس کا مطلب ہے سانس، یعنی یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ سانس اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے صورتحال کیا ہے، یعنی وہ سانس جو ہم بے تکلف یہاں لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کو مسئلہ سانس ہی کا ہو گیا نا، آکسیجن لگانی پڑ رہی ہے، وینٹ پہ ڈالنا پڑ رہا ہے، تو وہ چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہمیں فری میسر ہے اور ہر وقت میسر ہے، یہ ہم ایسے ہی نہیں سانس لے رہے، ہر سانس پر اللہ کا اذن ہے تو ہم سانس لے پا رہے ہیں۔ یہ جو ماڈرن سائنس نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا، وہ یہی کیا ہے کہ ہمیں اپنا وجود بالکل آٹو پہ لگا ہوا لگتا ہے کہ جی یہ پروسیسز ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح وہ ہوتا ہے، اور درخت جو ہے وہ یہ چیز خارج کرتے ہیں اور انسان یہ چیز انہیل کرتا ہے، اور یہ ایک سائنسی بیانیہ ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، یہ تو اس کا میکانزم بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ اس میں سے کچھ بھی آٹو پہ نہیں ہو رہا، یعنی جس وقت چاہے اللہ اس سانس کی ڈوری کو بند کر دے، روک دے، سانس ہی نہ آئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے نا کہ انسان، آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ منہ کھولتے ہیں، خاص طرح کا ان کا جبڑا ہوتا ہے، منہ لاک ہو جاتا ہے، منہ بند نہیں ہوتا، ہم منہ کھولتے ہیں بند کر دیتے ہیں، وہ لاک ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے، ایک تکلیف دہ پروسیجر کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے دانتوں جو لاک ہو جاتے ہیں، جبڑا لاک ہو جاتا ہے، اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ وہ جب داخل ہوں گے تو وہاں پر شکر ان کو الہام کر دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ خیر الکلام ہے، وہ سب سے اچھا کلام ہے۔ اور کہا وَعِنْدَ الشُّكْرِ أَسْتَزِيدُهُمْ وَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَزِيدُهُمْ، اور کہا کہ جب وہ شکر ان تک آئے گا، وہ مزید جو ہے وہ شکر طلب کریں گے، مزید نعمتیں جو ہے وہ طلب کریں گے، میں ان کو عطا کروں گا۔ وَبِالنَّظَرِ إِلَيَّ أَزِيدُهُمْ، یعنی جب شکر ہوگا نا، جب شکر ان کو ملے گا تو یعنی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ شکر کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اب گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں پھر مزید کیا ہوگا؟ وہاں تو سب کچھ ہی میسر ہے نا، ٹھیک ہے، ما تشتہیہ الانفس وما تلذ الاعین، کہ جو نفسوں کی اشتہا ہے اور جو آنکھوں کی لذت ہے وہ سب وہاں پہ جو ہے میسر ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے؟ پھر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے روح انور کی زیارت ہے۔ تو کہا کہ پھر میں ان کو مزید جو عطا کروں گا، وہ کیا عطا کروں گا کہ پھر میں گویا اپنی زیارت کرواؤں گا، اور مجھے دیکھ کر مزید ان کو جو ہے تسکین ملے گی۔ اور جیسے صحیح احادیث میں آتا ہے نا کہ اہل جنت کو، اور شاید سب کو نہیں، ان میں سے جو خاص لوگ ہیں ان کو ایک ہفتے کی جتنی مدت دنیا میں تم کاؤنٹ کرتے ہو نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے نصیب ہوگی۔ اور اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف ہے، یعنی کچھ خاص لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ تو گویا حضرت الہیہ ہی میں ہوں، حضوری ہی میں رہتے ہوں۔ کچھ بہت بڑے لوگ ہوں گے، ان کو گویا ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے ہو، کچھ لوگوں کو ہر مہینے بعد ہو۔ اچھا، وہ مہینہ ہفتہ بھی کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو ہم الفاظ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کا ٹائم فریم کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ متشابہات میں سے ہے، بس ہم تو ایک تقریب فہم کے لیے ایک بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی نا کنوز کے بارے میں، اور وہاں فرمایا گیا نا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ کہ جو سونا چاندی کنز کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی سونا چاندی تو پھر بہت ہی خطرناک سی چیز ہو گئی کہ اب اس کا کوئی حق ادا کرے نہ کرے، کیا بنے کیا نہ بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حقیقی خزانہ نہ ہوا، تو پھر کس چیز کو ہم کنز کریں، کس چیز کو ہم ذخیرہ کریں، کس چیز کو جو ہے ہم ہولڈ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، چاہیے یہ کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اختیار کرے، کیا اختیار کرے؟ لسانا ذاکرا، ایک ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، وقلبا شاکرا، اور ایک ایسا دل جو اللہ کا شکر گزار ہو۔
تو پھر کہتے ہیں کہ فَأُمِرَ بِإِقْتِنَاءِ الْقَلْبِ الشَّاكِرِ بَدَلًا مِنَ الْمَالِ، تو گویا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قلب شاکر اس کا ذخیرہ جمع کریں، یعنی قلب تو قلب ہی ہے، اس کے اندر شکر کا ذخیرہ جمع کریں۔ اگر کنز کرنا ہی ہے نا تو شکر کے انبار لگائیں، اس کے پہاڑ گویا اپنے دل میں جمع کریں مال کی بجائے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الشکر نصف الایمان، شکر جو ہے وہ نصف الایمان ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نصف الایمان جو ہے وہ صبر ہے اور نصف الایمان شکر ہے۔ یہاں اس جو شطر ہے نا، یہ والا حصہ جس میں شکر کا بیان تھا، اس کا پہلا سیکشن یہاں ختم ہوا جس میں بیان فضیلت الشکر۔ اب وہ امام کہتے ہیں حد الشکر و حقیقتہ، کہ شکر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں جان لو کہ شکر کیا ہے، یہ جو مقامات سالکین ہیں ان میں سے ایک مقام ہے۔ پہلے اس پر بات ہو چکی کہ ہمارا اس دنیا میں کام کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف یعنی آخرت کی طرف یعنی جنت کی طرف ایک سفر کریں جو غیر مختتم سفر ہے، ہماری موت تک چلنا ہے۔ تو یہ ایک سلوک طے کرنا ہے، ایک رستہ طے کرنا ہے۔ تو اس میں بہت سے مقامات آتے ہیں، بہت سے سٹیشنز آتے ہیں، ان میں سے ایک سٹیشن کیا ہے، وہ شکر ہے۔ اور کہتے ہیں جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ مقام بھی 3 چیزوں سے گویا یہ منظم ہوتا ہے، علم، حال اور عمل۔ وہی جو بار بار میں نے عرض کیا، امام صاحب کا منہج تھرو آؤٹ یہ جو کتاب ہے اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے کسی چیز کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر کچھ احوال پیدا ہوتے ہیں اور ان احوال سے کچھ اعمال جنریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، امام کہتے ہیں علم جو ہے وہ اصل ہے، اس سے حال پیدا ہوتا ہے، حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر علم کون سا ہے شکر کے حوالے سے؟ فَأَمَّا الْعِلْمُ فَهُوَ مَعْرِفَةُ النِّعْمَةِ مِنَ الْمُنْعِمِ، شکر کے حوالے سے علم کیا ہے، معرفت کیا ہے کہ انسان منعم کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کا عرفان حاصل ہو۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ بس انسان بے دھیانی میں چیزیں برت رہا ہے۔ قرآن مجید یاد آئی وہ آیت، کہتے ہیں نا کہ یہ جو مشرکین ہیں اللہ سے غافل، ان کا حال کیا ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ حیوان ہے، بس جبلتوں کی بنیاد پہ خلق ہوئے ہیں، بس وہ کھائی جا رہے ہیں، کوئی ان کو چیتا نہیں ہے، کوئی ان کو دھیان نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ حیوان بھی بس چلتے چکتے رہتے ہیں، جو کہا نا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بس فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو اور غفلت کے ساتھ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا معاملہ کیا ہے کہ آپ کو یہ احساس تو ہو نا کہ آپ ایک نعمت برت رہے ہیں اور یہ نعمت آپ سے آپ پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی اب عجیب بات ہے نا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کی بنیاد پہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اب انہوں نے شکر کہاں سے کرنا ہے؟ وہ تو سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آ رہا۔ وہ ہر چیز بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے اور جناب کچھ لاز آف نیچر کے تال میل اور اس کے تعامل سے جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ پہلی چیز بہرحال یہ کہتے ہیں، اور اس سے جو حال پیدا ہوگا وہ کیا ہے؟ هو الفرح الحاصل بانعامہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جو انعام انسان پاتا ہے، اس سے جو فرحت حاصل ہوتی ہے، اس سے جو تسکین ملتی ہے، وہ حال ہے۔ والعمل، اب اس کے بعد عمل کیا ہے؟ هو القیام بما هو مقصود المنعم ومحبوب، اور عمل کیا ہے کہ جو انسان مستعد ہو جائے، کھڑا ہو جائے کہ منعم کا مقصود کیا ہے اور منعم کا محبوب کیا ہے۔ یعنی منعم جو ہے وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ وہ آپ سے چاہتا ہے بندگی، وہ آپ سے چاہتا ہے ذکر، وہ آپ سے چاہتا ہے توبہ، وہ آپ سے چاہتا ہے صبر، وہ آپ سے چاہتا ہے شکر۔ اس بات کو جو ہے آپ سمجھیں اور اس کے لیے مستعد ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ دل سے بھی ہے متعلق، یہ جوارے سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے۔ یعنی دل، زبان اور جوارے۔ عام طور پہ امام یعنی راغب الاصفہانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے مفردات القرآن،
تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ شکر 3 چیزوں سے مرکب ہے. شکر اصل میں تو دل سے پھوٹتا ہے، شکر کا چشمہ دل سے ابلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ زبان پر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس نعمت کے مقتضا پر عمل کرتا ہے. اب کہتے ہیں کہ بھائی ان سب کی پھر تفصیلات جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ سب کچھ کہنے سننے کے بعد بھی جو کچھ بھی انسان بیان کرے گا نا، تو شکر کے جو معنی ہیں وہ احاطہ بیان میں نہیں آ سکتے، وہ احاطہ کلام میں نہیں آ سکتے. اب وہ ان تینوں چیزوں کی تفصیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں فالاصل الاول العلم، جو پہلی اصل ہے وہ علم ہے. کہتے ہیں اب وہ علم 3 چیزوں پر مشتمل ہے. بعین النعمہ، وہ وجہ کونہا نعمہ فی حقہ، وبذات المنعم، ووجود صفاتہ التی بہا یتم الانعام ویصدر الانعام منہ علیہ. کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اس نعمت کی ریئلائزیشن کہ وہ نعمت ہے. نمبر یہ بات کہ یہ جاننا کہ وہ اس کے حق میں نعمت ہے. دیکھیں ایک ہے عمومی طور پہ بارش ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، عمومی طور پہ نعمتیں ہیں. تو یہ ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نعمت ہے نا. یعنی پہلی چیز میں جیسے ایک آبجیکٹو سی چیز ہے، خارجی ہے، کلیکٹیو ہے. دوسری میں سبجیکٹیو ہے، پرسنل ہے، انڈیویجول ہے، کہ بھائی وہ میرے حق میں نعمت کیسے ہے، یعنی پرسنلی مجھے اس کی ریئلائزیشن. اور نمبر 3 کہ اس کے ذریعے انسان جو منعم ہے نا، اس کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اس کی صفات کی معرفت حاصل ہو. اور یہ بات کہ وہ جو صفات ہیں اس کے ذریعے اس نعمت کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس کہ یہ نعمت اس سے صادر ہو کر اس تک پہنچی، یعنی اللہ سے صادر ہو کر اس بندے تک پہنچی. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت کا کمپلیکس جو ہے نا، اس کے 3 حصے ہیں. ایک تو وہ نعمت ہے، دوسرا منعم ہے، اور تیسرا کیا ہے، منعم علیہ. 3 جز ہو گئے. ایک وہ نعمت، یعنی نعمت کا مطلب ہے صحت، مثلا صحت ایک نعمت ہے. منعم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. منعم علیہ کون ہے؟ بندہ ہے، اور اس صورت میں گویا میں ہوں. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے نا، یہ پہنچی ہے منعم کی طرف سے قصد اور ارادے کے ساتھ. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس زمانے میں اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو گیا. یعنی وہی جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آٹو پر ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اعتقاداً تو ہم ڈیسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کا بڑا حصہ ایک ڈیسٹ کے سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپناتے ہیں. ڈیسٹ کون ہوتا ہے؟ ڈیزم کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا تو کیا، خلق کیا، اور پھر گویا اس کائنات کے اندر کچھ لاز انسٹال کر دیے. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک گیند تھی، ایک گیند کو لڑکا دیا، اور بس اب وہ اپنی اس انرشیا پر چلتی چلی جا رہی ہے، چل رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ رک جائے گی، آپ سے آپ کو دنیا خاتمہ ہو جائے گا. تو یا جیسے مثال دی جاتی ہے، جیسے پرانے زمانے کی گھڑیاں ہوتی تھی، ان کو چابی دی جاتی تھی، وونڈ جس کو کرنا کہتے ہیں. تو چابی بہت بڑا گھڑیال ہے یہ کائنات، اور یہ آپ کو معلوم بھی ہے. یہ تشبیہ دی بھی گئی واچ سے، اور خدا کو کہا گیا واچ میکر گاڈ جو ہے. تو ایک بہت بڑا گھڑیال ہے، اس میں بہت سی گراریاں ہیں، اس کے اندر بہت سی چرخیاں ہیں، بہت کمپلیکس وجود ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ چابی دے دی گئی ہے، اور اب اس پر آٹو پر وہ معاملات چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بس کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن بھی نہیں ہوتی، یعنی ریولیشن بھی نہیں ہے، وحی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، اور ڈیوائن انٹرونشن یعنی میریکل بھی کوئی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جدید آدمی کا مائنڈ سیٹ اس سے قریب ہو گیا ہے، اور بہت سے مسلمانوں کا بھی، جو جتنا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، جتنا وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے میرا، میں راشنل آدمی ہوں، بہت زیادہ راشنل، اور میں بہت زیادہ سائنٹیفک ہوں، اتنا ہی وہ اس معاملے میں اعتقادی طور پہ کمزور ہو چکا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے، اور یہ فگرز طے ہیں، اور ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے، اس کے مطابق ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں اس بات کا احساس، جو میں نے ابھی مثال دی تھی آکسیجن کی یا سانس کی، تو اس پر آدمی سوچے تو صحیح نا،
کہ جی خود بخود ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، اور سیچوریشن لیول اتنی ہو جائے گی اور اتنی ہو جائے گی، اس سب بیانیے میں بھی اللہ کا ذکر کہیں کم ہی آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، وائرس بھی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک اللہ ہے، ایک ہستی ہے جو اس سب پر مستولی ہے، اس سب پر غالب ہے، اس سب کو گورن کر رہی ہے۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نعمت ہے وہ پہنچی ہے نا منعم کی طرف سے قصد اور ارادے سے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے ویسے، یعنی وہ جو ایک تصور ایک ایمنیشن کا بھی رہا ہے نا کہ بھئی بس یہ کائنات جو ہے وہ آپ سے آپ ذات الہیہ، اس کی مثال سمجھو کہ جیسے ایک پیالہ تھا اور پیالہ آپ سے آپ چھلک گیا، تو پلوٹائنس کے ہاں اور پھر اس کے بعد نو افلاطونیت اسی کو کہتے ہیں، تصور یہ ہوا کہ بغیر قصد اور ارادے کے بس اللہ کا وجود جو ہے وہ حب کا پیالہ تھا، وہ چھلک گیا اور اس کے مختلف تنزلات سے مختلف مراتب وجود پیدا ہو گئے۔ اب بہرحال اس کا یہ حصہ ظاہری بات ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمنیشن والا اگر پہلو یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ ہو گیا، نہیں، نہ آپ سے آپ یہ کائنات بنی ہے نہ آپ سے آپ چل رہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اس کی ہے، تدبیر امر بھی وہی کر رہا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مائکرو مینج کر رہے ہیں، میکرو مینج نہیں کر رہے کہ جی بڑی بڑی باتیں کر لی آگے معاملات خود بخود چل، کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں یہ جو معاملات ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، ان کی معرفت لابد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اس حوالے سے بھی ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا تو پھر یہ حق کے شکر ادا نہیں ہوتا یا معرفت پوری نہیں ہوگی مگر یہ جانتے ہوئے کہ ان النعم کلہا من اللہ، کہ انسان یہ جانے کہ ساری نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، وَهُوَ الْمُنْعِمُ، اور وہ منعم ہے۔ اور آگے امام کیا کہتے ہیں، وَالْوَسَائِطُ مُسَخَّرُونَ مِنْ جِهَتِهِ، اور جو وسائط ہیں، جو وسائل ہیں، وہ سب اللہ کے آگے مسخر ہیں۔ دیکھیں یہ جو تصور ہے آگے امام بہت تفصیل سے اس کو بیان کریں گے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ حصہ ہم نہیں پڑھیں گے جس میں امام بتاتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، پھر وہ اس میں وحدت الوجود کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کا جو ہے بیان کیا ہے بہت تفصیل سے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ کچھ ایجنٹس استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایجنٹس ایسے ہیں کہ جو فری ول نہیں رکھتے، آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اور ایک خاص معنوں میں لمیٹڈ سی آپ کے اہل اختیار ہے وہ جانوروں کو ہے، وہ بھی وسائط ہیں جو آپ کو بہت کچھ نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن انسانوں کے ذریعے بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے اپنے جیسے انسانوں کے ذریعے، لیکن اور وہ کیا ہے، وہ مکلف وجود ہے نا، تو جب وہ مکلف وجود ہیں تو اب ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی ہم پہاڑ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے آسمان تیرا شکریہ، ہم نہیں کہتے بھئی اے سورج تیرا شکریہ اور اے زمین تیرا شکریہ، کیونکہ وہ مکلف وجود نہیں ہے۔ لیکن انسان بھی وسیلہ ہے، اور جو ہے ایک آپ سمجھ لیں وسائط میں سے ہے، اور پہاڑ اور آسمان اور ہوائیں اور سورج اور سب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وسائط اور وسائل میں سے ہیں۔ لیکن انسان چونکہ فری ول رکھتا ہے نا، اور وہ مکلف ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو بھی اختیار ہے، تو جب وہ ایز اے ایجنٹ استعمال ہوتا ہے، ایز اے مسخر بینگ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم اس کا بھی شکر ادا کریں۔ لیکن بہرحال اس وقت تو چونکہ معرفت کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہتے ہیں معرفت کی سطح پر بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور درمیان کے جو وسائط اور وسائل ہیں، انٹرمیڈیریز ہیں، وہ سب کے سب تحت القدرہ ہیں، تحت القہر ہیں، اور اگر کہیں تو تحت الجبر ہے، وہ بھی اللہ کی جبر سے آزاد نہیں ہے۔ ابھی یہ بات جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کو مزید بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔